آپ نے شاید سوچا بھی نہ ہو کہ آسٹریلیا میں 2 کروڑ 27 لاکھ انسان رہتے ہیں، لیکن وہاں 20 کروڑ خرگوش بھی موجود ہیں۔ یعنی انسانوں سے 10 گنا زیادہ یہ خرگوش اتنے نقصان دہ ہیں کہ حکومت نے انہیں خطرناک جانور قرار دے دیا، اور کئی ناکام کوششیں ہو چکی ہیں کہ ان کی تعداد قابو میں لائی جائے۔ چین میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں 40 لاکھ سے زیادہ ریکس ریبٹس کو کوبوچی صحرا میں لایا گیا۔ یہ خرگوش کھانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ایک منفرد تجربے کے لیے، جس کا مقصد صحرا کی زمین کو دوبارہ زرخیز بنانا تھا، اور جو نتیجہ نکلا وہ واقعی حیران کن تھا۔ کوبوچی صحرا پہلے ہر سال تقریباً 5 لاکھ ایکڑ زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، یعنی زمین مسلسل صحرا میں بدل رہی تھی۔ چین نے کئی منصوبے شروع کیے، سینڈ کنٹرول اسٹیشنز بنائے اور درخت لگائے، لیکن ریت قابو سے باہر تھی۔ پھر وینگ ویبیاؤ نے ایک نیا طریقہ آزمایا۔ اس نے صحرا میں خشک جھاڑیاں مخصوص پیٹرن میں لگائیں اور درمیان میں ویلوں کے درخت لگائے۔ ویلوں کی جڑیں زمین میں 300 فٹ نیچے جا سکتی ہیں، اور یہ بغیر پانی کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ریکس ریبٹس ویلوں کے درختوں کی پتلی نئی ٹہنیاں کھاتی ہیں۔ اس سے مرکزی تنا مضبوط اور موٹا ہوتا ہے، جو کاغذ اور فرنیچر کی صنعت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ریبٹس کا گوبر زمین کو زرخیز بنا رہا ہے اور گھاس کے بیج ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ اگ رہا ہے۔ یہ سب ایک خود سے پورا سائیکل بن گیا۔ ریبٹس درختوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، زمین زرخیز ہو رہی ہے، گھاس اگ رہی ہے، گوبر کے ساتھ نئے بیج بو جا رہے ہیں، درخت اور کاغذ کی صنعت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ شروع میں لوگ گرین کے آئیڈیا پر ہنس رہے تھے، لیکن 3 سال میں اس کا نتیجہ سب کے سامنے آ گیا۔ گرین نے 100 بلڈوزرز کرایہ پر لیے، صحرا کے کیلے، انگور کے اور مزید بیلوں کے درخت لگائے۔ مقامی لوگوں کو بھی ریبٹس پالنے کی ترغیب دی گئی۔ چینی حکومت نے لاکھوں ریکس ریبٹس فراہم کیے اور ہر گھر ایک چھوٹا فارم بن گیا۔ 10 سال کے بعد صحرا کا تقریباً 33% حصہ سب ہو گیا۔ آج کوبوچی صحرا سی آف ڈیتھ کے بجائے ایکو مارول کہلاتا ہے۔ چینی حکومت نے 3 ارب یون کی سرمایہ کاری کی، نئے گاؤں بنائے اور لوگوں کو روزگار دیا۔ آج ہزاروں فارم چل رہے ہیں اور ہر سال 30 لاکھ ریکس ریبٹس فروخت ہو رہے ہیں۔ ایک فارم والے کی اوسط سالانہ آمدنی 9,600 تک پہنچ گئی ہے۔ آسٹریلیا میں خرگوش خطرناک ہیں کیونکہ وہ قدرتی ماحول میں قابو سے باہر ہیں، جبکہ چین میں یہ کنٹرول ماحول میں ہے اور صرف اتنا کام لیا جاتا ہے جتنا سب کے فائدے میں ہو۔ اس لیے آسٹریلیا میں یہ مسئلہ اور چین میں نعمت۔ کوبوچی صحرا میں دنیا کا سب سے بڑا سولر پاور پلانٹ بھی بنایا گیا، جس میں سے جنا سولر پاور پلانٹ کہا جاتا ہے۔ یہ 6,000 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے اور تقریباً 50 لاکھ سولر پینلز کے ساتھ بنایا گیا، جو خلا سے دیکھنے پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ پلانٹ نہ صرف بجلی پیدا کرتے ہیں بلکہ ڈیزرٹیفیکیشن کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ پینلز کے نیچے گھاس اگتی ہے جسے ریکس ریبٹس کہتے ہیں، اور اپنے گوبر کے ساتھ نئے بیج بو دیتے ہیں۔ ہوا کی رفتار 50% کم ہوئی اور زمین آہستہ آہستہ زرخیز ہو رہی ہے۔ آج یہاں درخت، گھاس، جانور اور انسان سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹے خرگوش کے صحیح استعمال سے صحرا سبز اور خوشحال بن گیا۔ دنیا کے ماہرین اس ماڈل کو ایکو اکانومک ریولیوشن کہہ رہے ہیں۔ دنیا کا 50% رقبہ صحرا ہے اور 40% رقبہ ڈیزرٹیفیکیشن سے متاثر ہے۔ کوبوچی صحرا کا پیغام صاف ہے: اگر انسان اور قدرت مل کر کام کریں تو موت کے سمندر کو بھی زندگی کے باغیچے میں بدلا جا سکتا ہے۔